بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، کیسے ہیں آپ؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اگر آج آپ لوگوں نے درود پاک نہیں پڑھا تو برائے مہربانی درود پاک پڑھ لیجئے۔ جذبات میں شدت، قسط نمبر 11۔ اندر اور باہر کے موسم میں زمین و آسمان کا فرق تھا۔ کھڑکی کے اس طرف ہر کوئی زندگی سے خوش تھا اور بند کھڑکی کے اس پار وہ زندگی سے اداس، مایوس، نا امید، اکیلی، تنہا۔ آفس کے نیچے عمارت کے اندر داخل ہوتے شخص ہاتھ میں بریف کیس لیے پر اعتماد چال چلتا ریسیپشن پر رکتے اپنا خاص کارڈ نکالتے سامنے کھڑی لڑکی کی طرف بڑھایا۔ لڑکی نے شخص سے کارڈ لیتے ایک نظر سر سے پیر تک دیکھا۔ لڑکی فون اٹھاتے کان سے لگائے پیشہ ورانہ انداز میں اپنے بوس کو آنے والے شخص کی اطلاع دے رہی تھی۔ وہ اطراف میں نگاہیں گھماتا پرسکون کھڑا تھا۔ جی سر۔ لڑکی فون رکھتے اس کی طرف مڑی۔ آپ سیکنڈ فلور پر مشتمل کانفرنس روم میں چلے جائیں، سر وہاں ہیں۔ وہ شائستگی سے کہتی اپنے کام میں مصروف ہوئی، جبکہ وہ شخص محض سر اثبات میں ہلاتے آگے بڑھ گیا۔ درمیانے قدم رکھتا کانفرنس روم کے باہر رکا اور نوک کیا۔ کم ان۔ بھاری مردانہ آواز کمرے سے ابھری۔ اجازت ملتے ہی وہ دروازہ کھولتے اندر چلا گیا۔ کمرہ کافی بڑا معلوم ہوا، جس کے درمیان میں 20 نشستوں پر مشتمل کانفرنس ٹیبل تھا۔ دروازے کے بالکل سامنے ہی آفتاب اقبال صاحب اپنی کرسی پر براجمان اسی کے منتظر تھے۔ آؤ آؤ پاشا، میں تمہارا ہی انتظار کر رہا تھا۔ پاشا کو دیکھ گرم جوشی سے اس کا استقبال کیا۔ جی جی آفتاب صاحب، بہت شکریہ، آپ نے مجھے شرف بخشا ملاقات کا۔ پاشا حشاش بشاش گویا ہوا۔ وہ اٹھتے اس سے بغل گیر ہوا۔ بیٹھو، ہاتھ سے اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ پاشا سر ہلاتا چلتا اس کے پاس رکھی کرسی کھینچتے بیٹھ گیا۔ بریف کیس نیچے زمین پر رکھتے آفتاب اقبال صاحب کے پاؤں کی طرف کھسکا دیا۔ ارے نہیں، تم بڑے خاص بندے ہو میرے، بھلا تمہیں کیسے کسی بات سے انکار کر سکتا ہوں؟ تم ملنا چاہو اور میں منع کر دوں؟ ایک ترچھی نگاہ نیچے زمین پر رکھے بریف کیس پر ڈالتے کہا، میں تو آپ کے حکم کا غلام ہوں، آپ بس حکم کریں۔ چہرے پہ مسکراہٹ سجائے مؤدبانہ بولا۔ آفتاب اقبال نے محض سر کو جنبش دی۔ دونوں کی عمر میں تقریباً 10 سال کا فرق تھا۔ پاشا کی عمر 45 اور آفتاب اقبال صاحب کی 35 تھی۔ پاشا اس کے باپ کے خاص وفادار بندے کا بیٹا تھا۔ آفتاب کی پاشا سے بچپن سے ہی دوستی رہی اور اب وہ اس کا خاص آدمی بن گیا۔ وہ ہر خفیہ کام اسی کے سپرد کرتا۔ اب بھی اسے اپنے بہت اہم کام کے لیے بلایا تھا۔ میری بات غور سے سنو پاشا، اس بار گاؤں میں ہونے والے الیکشن میں دھاندلی کروانی ہے۔ ٹیک چھوڑتے آگے میز پر دونوں ہاتھ جماتے اطمینان سے کہا۔ پاشا حیران ہوا۔ آج سے پہلے الیکشن میں کوئی دھاندلی نہیں کروائی تھی اور ایک بھی الیکشن آفتاب جیتا نہیں تھا۔ پر سر، وہ فوراً بولا، میں جانتا ہوں، لیکن جو آدمی میں نے پہلے اس کا کام کے لیے رکھا اب اس کی جگہ تم آؤ گے۔ اپنی شہادت کی انگلی سے اس کی طرف اشارہ کرتے کہا، جیسا آپ کا حکم سرکار۔ تائید میں سر ہلاتے ایک ہاتھ سینے پر رکھتے اس کا حکم سر آنکھوں پر رکھا۔ وہاں کی نشست پر تمہیں منتخب کیا جائے گا۔ تم ایک الگ پارٹی کی حیثیت اختیار کرو گے۔ اب کہ کوئی غلطی نہیں ہونی چاہیے۔ اس علاقے میں غازیوں نے بہت حکمرانی کر لی، سخت لہجے میں کہتے آنکھوں سے نظر کی گلاسز اتارتے سامنے شیشے کی ٹیبل پر بکھرے کاغذات پہ پٹکی۔ اس کے رویے کے پیش نظر پاشا سنبھال کر گویا ہوا، آفتاب صاحب، آپ بھی الیکشن میں کھڑے ہو سکتے ہیں، پھر مجھے کیوں بلانا چاہتے ہیں؟ نہیں پاشا، نہیں۔ سامنے کسی غیر مرئی اشیاء پر نظر گاڑے اس نے آرام سے کہا، میں وہی غلطی دوبارہ نہیں دہرانا چاہتا۔ اب کہ ہم سامنے سے نہیں بلکہ پیچھے سے وار کریں گے۔ اس کی باتوں کو توجہ سے سنتے اس نے سر کو خم دیا۔ آفتاب کرسی پیچھے کرتے اٹھا، قدم قدم چلتے کرسی کے عقب پر دونوں ہاتھ رکھتے کھڑا ہو گیا۔ اجلاس میں شرکت کرنے والے 10 سربراہوں میں سے ایک ہمارا بندہ شامل ہونا بہت اہم ہے۔ اس بار ہر حال میں جیتنا ہے ہمیں، چاہے کچھ بھی کرنا پڑے، کوئی بھی قیمت ادا کرنا پڑے۔
کرسی پہ آگے کی طرف جھکتے، اسے بغور دیکھتے، ایک ایک لفظ پر زور دیتے، ٹھنڈے ٹھار لہجے میں کہا۔ پاشا اس کی اندرونی کیفیت سے بخوبی واقف تھا۔ کئی سالوں سے ایک آگ تھی جو اس کے اندر اب تک جل رہی تھی، اور اگر راکھ کو بروقت بجھایا نہ جائے، اس میں سردیاں دہکتے شعلے بھڑکتے، کبھی نہ کبھی آگ پکڑتے، ہر طرف تباہی مچا دیتے ہیں۔ پاشا جانتا تھا کہ وہ اپنا انتقام لیے بغیر نہیں رہے گا، اس لیے اس نے اب تک شادی بھی نہ کی۔ میں نے اس میں کچھ نام، ضروری کاغذات اور رقم رکھی ہے۔ یہ میری زندگی کے سب سے زیادہ اہم شخصیات کے خلاف قانونی اقدامات کے لیے ثبوت ہیں، جو خالصتاً اصلی ہیں۔ اپنی جیب سے مطلوبہ چیز نکالتے واپس آتے اپنی کرسی پر براجمان ہوا۔ یہ چابیاں لو۔ میز پر چابیوں کا گچھا رکھا۔ پاشا نے ایک نظر میز پہ رکھی چابیوں کو دیکھ چونک کر اسے دیکھا۔ وہ بھلا یہ چابیاں کیسے بھول سکتا تھا؟ یہ خاص قدیم طرز کے ڈیزائن پر مبنی خاص تالوں کی چابیاں تھیں۔ اس کی آنکھوں میں دیکھ کر وہ ان کا کہا ان کے سوال بھانپ گیا۔ ہاں پاشا، ان کو پرانی حویلی لے جاؤ اور وہاں کام شروع کرو۔ وقت بہت کم ہے ہمارے پاس، سب کچھ مینج ہے، تم پہلی فرصت میں نکل جاؤ۔ اس نے اپنے پاس پہلے سے رکھے بریف کیس کو پیر سے دھکیلتے پاشا کی جانب کیا۔ پاشا سن رہ گیا۔ اس نے جھٹکے سے نیچے اس بریف کیس کو دیکھا۔ باقی کی تفصیلات سے متعلق آگاہی تمہیں دے دی جائے گی۔ ٹیبل سے گلاسز اٹھاتے اپنے چہرے پر لگاتے سرد آنکھوں میں امڑتے غصے کو چھپا گیا۔ اپنے سامنے فائل کے بکھرے کاغذات پر سر جھکاتے اسے اب تم جا سکتے ہو سنجیدگی سے کہتے سیدھا کام میں مصروف ہو گیا۔ اس کی رعبدار شخصیت ہی اس کا خاصہ تھی۔ چہرے کے تاثرات ہر وقت تنے سخت رہتے۔ اب بھی بھاری آواز میں اپنے سناتے اس جانے کا حکم صادر کیا۔ پاشا اس کا وفادار غلام ہونے کے ناطے اس کے ایک ہاتھ سے جانے کا اشارہ کرنے پہ وہ جھکتا بریف کیس اٹھاتے وہاں سے باہر نکل گیا۔ اس کے جاتے آفتاب اقبال ٹھنڈی سانس بھرتے کرسی سے ٹیک لگا گیا۔ اسے اپنا سر نیند کی کمی کے باعث بھاری بھاری لگ رہا تھا۔ ایک ہاتھ سے پیشانی مسلتے اس نے پاس رکھے فون سے کافی کا آرڈر دیتے پاشا کا لایا بریف کیس اٹھاتے میز پر رکھتے کھولا۔ عصر اور مغرب کے درمیان کا وقت ہو رہا۔ سب پرندے اپنے اپنے گھونسلوں کی طرف پلٹنے پروازیں بھر رہے، پر کمل بیگم کی اب تک کوئی خبر نہیں تھی۔ میرال پریشان ان کا انتظار کرتی صحن میں ادھر ادھر ٹہل رہی تھی کہ اچانک دروازے پر دستک ہوئی۔ گڑیا اوپر سے اتر کر باہر جا چکی تھی۔ گھر میں اس کی 2 بیٹیاں اور میرال ہی تھی۔ میرال تیزی سے دروازے پر آئی۔ کون؟ میں ہوں میرال، دروازہ کھولو بیٹا۔ کمل بیگم کی آواز سنتے غصے میں آتے دروازہ جھٹکے سے کھولا۔ کمل بیگم نے چوکھٹ عبور ہی کی کہ جب میرال کی سخت آواز ان کی سماعت سے ٹکرائی۔ کہاں سے آ رہی ہیں؟ بتا کر تو گئی تھیں، اطمینان سے کہتے آگے بڑھ گئیں۔ ہاں بتا کر گئی تھی، پر جہاں کا بتایا تھا وہاں گئی ہی نہیں آپ۔ اپنی پشت سے اس کی سرد آواز سنتے وہ ششدر رہ گئیں۔ ہے نا؟ ٹھیک کہہ رہی ہوں نا؟ 3 ہی جستوں میں عین مقابل آتے ان کے چہرے کو بغور دیکھتے بولی۔ کمل بیگم حیران پریشان کھڑی رہی۔ ان کے جھوٹ اب وہ پکڑنے لگی تھی، جیسے بچپن میں سچ بولنا سکھایا کرتی تھیں۔ ثنا آئی تھی یہ کہتے وہ مڑ گئی۔ ایک اور جھوٹ پکڑا گیا ان کا، اور یہ انہیں اپنے منہ پر تماچے سے کم نہ لگا۔ وہ میں پہلے۔ کمل بیگم کو سمجھ نہیں آیا کہ کیا کہیں۔ سچ چھپانے کی غرض سے پھر سے جھوٹ گھڑنے لگی۔ ابھی کچھ کہتی جب میرال غصے سے مڑتی چلائی۔ جھوٹ پہ جھوٹ، پھر جھوٹ، جھوٹ پہ جھوٹ، مزید جھوٹ مت بولیں امی، مت بولیں۔ کمل بیگم اس کے یوں اچانک بولنے پہ بے حد حیرت اور شرمندگی کے ملے جلے تاثر سے اسے دیکھتی رہ گئی۔ کہہ دیں آپ وہاں نہیں گئیں۔ میں جانتی ہوں کسی کے گھر نہیں گئیں آپ۔ کیا چھپا رہی ہیں؟ مجھے جاننا ہے۔ وہ آہستہ آہستہ آتی ان کے سامنے ڈٹ کر کھڑی ہوتی بازو لپیٹتے گویا ہوئی۔ انہوں نے اسے بے یقینی سے دیکھا۔ تو مجھ پر شک کر رہی ہو میرال؟ کمل بیگم کے حلق میں کچھ چھٹکا۔ ان کی آواز بھیگ گئی۔ عجیب و غریب حرکتیں کر کے مجھے شک کرنے پر مجبور کر رہی ہیں آپ، وہ اسپاٹ لہجے میں کہتی ان کی جانب انگلی کرتے کہہ رہی تھی۔ کمل بیگم کی آنکھوں کے گوشے نم ہوئے۔ آپ خود کو میری نظروں میں مشکوک بنا رہی ہیں۔ ان کے مزید ایک قدم قریب ہوتے وہ مدھم پر تیز آواز میں بولی۔
कमल बेगम अपने लिए इसके मुंह से ऐसे अल्फाज बर्दाश्त ना कर सकीं और आंखें मीच गईं। ना वो सच बता सकती थी ना ही झूठ। चले मेरे शक व शुबहात को गलत साबित कर दें। बताएं आज और इस रात आप छत पर क्यों गईं? बताएं कहाँ से आ रही हैं? ये भी बताएं मेरी तालीम के अखराजात कौन पूरे करता है? आपके पास पैसे कहाँ से आते हैं? बताएं अम्मी। मिराल एक एक लफ्ज़ पर ज़ोर देते कमल बेगम की तरफ झुकते सवाल पे सवाल करती इनको ज़िल्लत अमेज़ और रसवाई की गहराइयों में उतारती चली गई, जिसका इनके पास कोई जवाब न था। कमल बेगम ने नज़रें उठाकर इसकी आंखों में देखा। वहाँ इनके लिए इस पर कुछ नहीं था। बिल्कुल बेतासर सपाट चेहरा था मिराल का। कमल बेगम को वो अपनी बेटी नहीं लगी, जिसकी आंखों में इन्हें हर वक्त अपने लिए प्यार और मोहब्बत झलकता नज़र आया करता था। अब वही आंखें बेरंग हर जज्बात से खाली थीं। इन्हें खुद को बेबसी से देखते देख वो नज़रों का ज़ाविया बदल गई, कहीं डगमगा न जाए। आज वो ठान चुकी थी हर हाल में अपने अंदर उठते सवालों के जवाबात लेकर दम लेगी। पहले घरों में काम करती थीं, समझ आता है, पर अब तो कोई काम नहीं करती आप। मामू जान जो पैसे देते हैं अब्बा आपसे ज़बरदस्ती ले लेते हैं। कमल बेगम के पास इसके सवालों के कोई जवाब ना थे, लिहाजा वो इससे नज़रें चुराती आगे बढ़ी। कहाँ से आते हैं आपके पास पैसे? इनको आगे बढ़ता देख मिराल ने फ़ौरन बाजू थामते रोका और इनसे इस्तफसार किया, कोई जवाब है आपके पास या नहीं? कमल बेगम जो मुखालिफ जानब खड़ी थी, इनका दूसरा बाजू भी पकड़ते रुख अपनी तरफ मोड़ा कि इसकी नज़र इनके आंसुओं से तरसिसकते चेहरे पर पड़ी। मिराल का दिल मुट्ठी में आया। इसे लगा वो सांस नहीं ले पाएगी, चाहिए कुछ भी हो। आखिर वो इसकी माँ थी। इसे अपने सख्त और तल्ख रवैये पे नदामत हुई। अम्मी, मिराल ने हल्के से पुकारा। कमल बेगम इसके ऐसे प्यार से मुखातब करने पे दिल गिरफ्तार होती रो दी। इनको ऐसे रोता देख मिराल भी रो दी। अजीब सी कैफियत थी दोनों की। सच झूठ एक साइड करते इस वक्त वो दोनों अपना काम गलत करने लगीं। कमल बेगम सर झुकाए थी कि इनके सर के साथ अपना सर जोड़ती मिराल हिचकियों से सिसकने लगी। थोड़ी देर बाद मिराल अपने आंसू साफ करते पीछे हटी। कमल बेगम खुद को संभालते नॉर्मल हुई। सब छोड़े अम्मी, मुझे सिर्फ ये बात जाननी है कि अब्बा ने जो इस दिन कहा वो सब। वो आगे बोलती जब अचानक से धड़ाम की आवाज़ से दरवाज़ा खुला। मुनव्वर गुड़िया को बालों से खींचता अंदर दाखिल हुआ। मिराल और कमल बेगम ये देखकर हैरत ज़दा रह गईं। क्या करने गई थी तू वहाँ? बोल, कब से मिल रही है इससे? अब्बा छोड़े। आह! गुड़िया की चादर कंधों से उतरती ज़मीन बोस हुई। वो मुसलसल ज़ोर आजमाती करती खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। कमल बेगम फ़ौरन इसे आगे बढ़ती कि मिराल ने इनका बाजू थामते रोक लिया। कमल बेगम ने इसे घूरी से नवाजते बाजू छुड़ाना चाहा, लेकिन मिराल ने गिरफ्त और मजबूत कर ली, जिसका मतलब साफ था, आज इस छछूंदरी की बारी है। मुनव्वर खान थोड़ा थोड़ा नशे में था। वो मुसलसल गुड़िया को मार पीट रहा था। कल वो तमाशाई बनी खड़ी थी, आज इसका खुद का तमाशा बन गया। मुनव्वर खान इस वक्त एक वहशी से कम नहीं लग रहा था। मिराल ने चेहरे का रुख मोड़ लिया। इससे देखा नहीं गया। वो नाजुक मुजा लड़की खुद को मजबूत जाहिर करने की नाकाम कोशिश जारी किए थी, पर अंदर से वो अभी भी नरम दिल थी हर किसी के लिए। ज़ावियार पिछली गली में गाड़ी पार्क करता पैदल चलते इस घर के करीब एक दरख्त के पास खड़ा इर्द गिर्द का जायज़ा लेते, सर पर रखी पिकैप दुरुस्त करते आगे बढ़ा। आसपास से गुजरते बहुत से लोगों की चहल पहल थी। कई राह गुजरों ने ऐसे कुछ हैरत लिए देखा। मोहल्ले में नए शख्स को देख कुछ ने एक दूसरे से नज़रों का तबादला किया। ऐसा होता है, मोहल्ले के हर फर्द से वाकफ़ हजरात अक्सर कात अजनबी शख्स को देख पहचान लेते हैं कि ये बंदा यहाँ का नहीं है। और ज़ावियार को देख कौन पागल था जो ये ना समझ पाता। वो हल्के नीले रंग की जीन्स पे सफ़ेद टी शर्ट और डार्क ब्लू ब्लैक चेकदार शर्ट, जिसके बटन फ्रंट से खुले थे और बाजू के कफ फोल्ड करके ऊपर चढ़ा रखे थे। सर पे रखी ब्लैक कैप पहने, सर को गुरूर से कड़ाए, चौड़ा सीना ताने, चेहरे पे रोबो दबदबा लिए शहाना चाल चलता अपने अतराफ़ का जायज़ा लेते घर के सामने दुकान के करीब रुका। दुकान में
اور دکان کے باہر پھٹے پر بیٹھے ہر شخص نے منہ موڑ کر اسے سر سے پیر تک دیکھا۔ وہ سب کو نظر انداز کرتا سنجیدگی طاری کیے اپنے عین مقابل اس خستہ سے گھر کو دیکھنے لگا۔ اچانک ان لوگوں میں سے نزدیک آتے ایک بزرگ نے اسے مخاطب کیا، برخوردار۔ زاویار ایک دم چکنا ہوتے ان کی جانب متوجہ ہوا۔ جی، نام کیا ہے تمہارا؟ انہوں نے اسے بغور دیکھتے پوچھا۔ زاویار سخت تذبذب کا شکار ہوا۔ اس نے میں کو کھینچتے کہا، میرا نام۔ وہ سوچ میں پڑا۔ وہ مسلسل اس کی طرف مسکراہٹ اچھال رہے تھے، بدلے میں وہ سنجیدہ ہی رہا، مغرور۔ میرا نام زین ہے۔ بزرگ نے سر کو ہلاتے ایک دفعہ پھر اس کو غور سے دیکھا۔ زاویار کو اس کی ایکس رے کرتی نظروں سے کوفت ہونے لگی۔ اب یہ کیوں میرے ایکس رے کرنے لگ گیا؟ تم یہاں کے نہیں لگ رہے، کہاں سے آئے ہو؟ ظاہر سی بات ہے اپنے محلے کے کالے نیلے پیلے لونڈوں کو دیکھ دیکھ کر کہاں اس صاف ستھری رنگت والے نوجوان کو دیکھ اس کے یہاں کے ہونے کا گمان ہوتا۔ ایک اور سوال کیا گیا۔ زاویار کو اس کا یوں تفتیش کرنا ناگوار گزرا۔ لب بھینچتا پورا بزرگ کی طرف گھوم گیا۔ جی، میں یہاں نہیں رہتا، دو ٹوک جواب دیا۔ کہاں رہتے ہو؟ فوراً سے اگلا سوال کیا۔ اب کے زاویار کو غصہ آ گیا۔ اس نے ضبط سے گہری سانس لیتے اطراف میں نگاہیں گھمائیں۔ مجھ سے تفتیش تو ایسے کر رہا ہے جیسے بیٹی دینی ہو۔ میں یہیں قریب میں رہتا ہوں۔ جواب دینے کا انداز ایسا تھا جیسے اس پر احسان کیا ہو۔ بزرگ کے چہرے سے مسکراہٹ غائب ہوئی۔ یہاں خیریت سے آئے ہو؟ زاویار تپ گیا۔ اس نے اپنے دائیں ہاتھ سے پیشانی مسل ڈالی۔ جب بولا، لہجہ سخت پر قدرے مدھم تھا، میرے دوست نے مجھے یہاں ملنے کے لیے بلایا ہے۔ بزرگ نے سر کو خم دیتے لب کشائی کرنے کے لیے لب وا کیے کہ زاویار اس کو اگلا سوال جھاڑتے دیکھ اپنی روبدار آواز میں بولا، اب یہ مت پوچھنا کس نے۔ نخوت سے کہتے اس بزرگ کو اس کی لمٹ یاد کرا گیا۔ بھلا اسے کہاں پسند تھا یہ کوئی اس سے سوال جواب کرے، جسے بس حکم کرنے کی عادت تھی۔ میرال کے گھر کے باہر سیاہ گاڑی آ کر رکی۔ زاویار نے گاڑی کی آواز پر اس طرف دیکھا۔ دو مرد حضرات گاڑی سے نکلتے آگے پیچھے گھر کے اندر داخل ہوئے۔ زاویار کو حیرت نے آ گھیرا۔ یہ کون ہیں؟ اس طرف دیکھتے وہ خود سے ہم کلام ہوا۔ جلد سنبھلتے اس نے اپنے پاس کھڑے بزرگ کو ترچھی نظروں سے دیکھا، جو اس کی اس حرکت پر غور سے گھور رہا تھا۔ زاویار نگاہ بچا کر آگے بڑھ گیا۔ وہ بزرگ اسے جاتا دیکھ دکان میں چلا گیا۔ اس نے رک کر پیچھے مڑ کر دیکھا، بزرگ دکان کے پاس پھٹے پر بیٹھا اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اس نے اپنی جیب سے موبائل نکالتے کچھ ٹائپ کرتے واپس رکھا۔ تھوڑی دیر مزید انتظار کیا۔ وہ کون تھے؟ اندر کیوں گئے؟ آخر اندر ہو کیا رہا ہے؟ زاویار کو تجسس ہوا، بغیر سوچے گھر کی طرف بڑھا تاکہ آدھ کھلے دروازے سے اندر تاک جھانک کر سکے۔ اس نے چلتے چلتے کیب کو آگے سے پکڑتے ایک ادا سے ہر سر ہلکے سے موڑتے کن اکھیوں سے پیچھے دیکھا، جہاں بزرگ کے ساتھ دو اور لوگ اسے ہی تکتے سرگوشی کر رہے تھے۔ گھر کے پاس پہنچتے اس نے اپنے قدم اندر بڑھانے سے روکے۔ کچھ سوچ کر موبائل نکالتا کان سے لگائے گھر کے ساتھ والی 2 گز چوڑی گلی کی طرف قدم اٹھائے۔ گلی اونچائی پر مشتمل ہونے کے باعث اس پر چلتے چلتے وہ نظروں سے اوجھل ہو رہا تھا۔ گاہے بگاہے فون کان سے لگائے چلتا مڑتا پیچھے دیکھ رہا تھا۔ گلی کے درمیان میں چلتا یکدم وہ بائیں جانب دیوار کے ساتھ ساتھ چلنے لگا اور فون جیب میں رس لیا۔ دبے دبے قدم لیتا گلی کے اختتام کو پہنچا۔ سامنے 1 سال سے بند گھر کا دروازہ تھا۔ اس کے برابر میں پرانے طرز کی لکڑی کی تعمیر کھڑکی تھی جو اندر کمرے میں کھلتی تھی۔ زاویار نے ایک تیز نظر اوپر نیچے دوڑاتے اس نے کھڑکی پر ابھی ہاتھ رکھا کہ وہ کھلتی چلی گئی۔ زاویار فوراً سے نیچے جھک گیا۔ وہ زمین پہ پاؤں کے بل بیٹھا، ایک ہاتھ نیچے لگائے تھا۔ جب کوئی ہلچل محسوس نہ ہوئی تو آرام سے اوپر اٹھتے سائڈ سے احتیاطاً سے دھڑکتے دل کے ساتھ اندر دیکھا، پھر دوبارہ جھکتا دوسری سائڈ پر گیا اور اندر دیکھا۔ اسے وہاں کسی کی موجودگی محسوس نہ ہوئی۔ زاویار نے ہاتھ بڑھا کر کھڑکی کا دروازہ پورا کھولا۔ جب اندر جھانکے پہ یقین ہو چلا کوئی نہیں، زاویار گہرا سانس ہوا کے سپرد کرتا چھلانگ لگاتا اندر کود گیا۔ کس کو اگلی ویڈیو کا انتظار رہے گا، کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔
اللہ حافظ۔